اس کے لیے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا سہارا لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ عمدن چھوڑ دیا، اسے کوئی عذر نہیں، نہ وہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے، انہیں وقتی طور پہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی۔ روزے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، حالت سفر میں دقت ہو، تکلیف ہو، قرآن نے ان کو اجازت دی کہ بعد میں اس روزے کی قضا کر۔ یہ عذر ہے، شرعی عذر ہے۔ اگر بندہ بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، آپ نے فرمایا پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے بچنے کا: کھانا پینا اور قوت شہوانی پہ قابو رکھنا۔ رمضان میں بھی روزہ انہی 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے، اور آگے پیچھے جو بندہ روزہ رکھے گا تو وہ انہی 3 چیزوں سے بچے گا، سحری بھی کرے گا، افطاری بھی کرے گا۔ تو زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ باقی کے مہینوں میں ان 3 چیزوں سے بچے گا، سحری بھی کھائے گا، افطاری بھی کرے گا، رمضان میں اترنے والی برکتیں کہاں سے لائے؟ پھر میرے آقا کا ایک ارشاد ہے کہ اگر میری امت کو کما حقہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں کس قدر رحمتیں، برکتیں، عنایات، نوازشات، کرم نوازیاں، فضل بارش کی طرح زمین پہ اتر رہی ہیں، یہ ساری رحمتیں اور نوازشات، اگر میری امت کو کما حقہ پتہ چل جائے تو وہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔
اب ایک مہینے کے روزے کار دارد آسان نہیں ہوتے، پھر خاص کر کے گرمیوں کے روزے، اس میں کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پیاس جھیلنی پڑتی ہے۔ تو وہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جو رحمتیں اور برکتیں اور نوازشات اتر رہی ہیں، باقی کے مہینوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ شر والی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں، خیر والی قوتیں آگے آ رہی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔